محترم معزز ساتھیوں، 9واں روزہ ہم پورا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کے سبق میں ہم شروع کرتے ہیں خشیت کی دلیل۔ خشیت، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا کہ خوف کے معنی بھی عام طور پر اردو میں ڈرنا، اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا، لیکن خشیت میں ڈر کے ساتھ ساتھ جس سے ڈر رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے آگہی، علم و معرفت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت وغیرہ کے بارے میں ہمیں اچھا سا معلوم ہو کے رہنا، یہ بھی شامل ہے۔ اب دنیا کی مثالوں کے ساتھ ہم چلیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي کہا کہ تم دوسروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، خوف کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو بھی کہا۔ اب دونوں کے لیے بھی ہم فَلَا تَخَافُوهُمْ، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَافُونِي وَاخْشَوْنِي، دونوں کے لیے بھی ہم ڈرنا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی اور آیتوں کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم جب اللہ رب العالمین سے اس کے بارے میں اچھا سا علم حاصل کر کے کہ وہ کس قدر ہمارے دلوں کے بھیدوں کو تک جانتا ہے، کس طرح سے وہ ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑتا ہے، ہماری نیکیوں پر اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ کی عظمت و قدرت وغیرہ کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ خشیت کے معنی میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے خود اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جو اللہ کے بارے میں خوب علم حاصل کر کے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جس کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ انی اعلمکم باللہ، میں تم سب میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ واخشاکم للہ، واخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ کے رسول کو اللہ کا ڈر باقی سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب یہاں جاننے کی بات اور کیا ہے ضروری ہمارے لیے؟ اب ایسا ڈر جو اللہ کے علم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس مقام، اس لیول کا، اب اگر ہم کسی غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی پیر، کسی بابا، فقیر وغیرہ سے ڈرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے گھروں میں کچھ ولیوں کے نام چلتے ہیں۔ ایک جگہ کا واقعہ کہ بیٹھے ہیں 2-3 ساتھی، کچھ آپس میں تکرار ہوئی تو کہا کہ اچھا کیا تم اس پر قسم کھا سکتے ہو تمہارے ولی کی؟ تو اب اللہ کے نام پر لوگ جھوٹی قسم کھانے میں اتنا نہیں ڈرتے جتنا ڈر ان کو اپنے ولیوں کی جھوٹی قسم کھانے میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو اب یہ جو خشیت ہے، یہ جو ڈرنا ہے اس ولی کے بارے میں، حالانکہ وہ وفات پا چکے ہیں، منو مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری قدرتیں سننے، دیکھنے، پکڑنے، چلنے پھرنے وغیرہ کی ختم ہو گئیں، اس لیے 4 لوگوں نے مل کر غسل دیا، کفن دیا، کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر رکھے۔ یہ سب چیز جاننے کے باوجود پھر کسی شیطانی بہکاوے میں آ کر نہ وہ قبر میں ہوں گے لیکن بڑے پہنچے ہوئے ہیں،
ابھی ہم یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے. ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور اپنی محفلوں میں رہ کر ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال ہو جائیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی ہے, تو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ اپنے جس ولی کے بارے میں ان کا دل ہے ان کی گستاخی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہم کیا دیکھتے ہیں, بہت ساری جھوٹی کرامتیں, خاص کر ان مزاروں اور درگاہوں کی جہاں پر عرس وغیرہ چلتے ہیں, بہت ساری جھوٹی کرامتیں پیش کی جاتی ہیں نا. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر ان کا رعب جما سکیں, لوگ ان کی ان جھوٹی کرامتوں پر ایسا ایمان و یقین رکھیں کہ اس مزار سے ان لوگوں کا رشتہ جم جائے, جڑ جائے, یہاں پر ان کا آنا جانا لگا رہے. اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے, اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے, اللہ کی عظمتوں کو بیان کر کے ہم اللہ کی بڑائی کے گن گاتے اور اس کی معرفت حاصل کرتے. تو خشیت کا معنی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اب آئیے, ایک اور عبادت ہے, وہ ہے انابت. انابت یعنی پلٹنا, رجوع ہونا. حقیقت میں آپ لوگ لفظ سنتے ہوں گے توبہ, یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہوئے کہیں آپ نے سنا ہوگا اواب. یہ سب دیکھنے میں ایک جیسے ہی معانی کے الفاظ ہیں, الگ الگ, لیکن جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کے اندر بھی کچھ باریک سا فرق ہوتا ہے. تو انابت, اللہ کی طرف پلٹنا, یہ اپنے جسم کے مقابلے میں دلی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ, رجوع ہو جاؤ اور اسی کے فرما بردار بنو, اسی کے لیے اپنا اطاعت کا سر جھکا دو. قرآن مجید میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے بعض انبیاء کی منیب کر کے تعریف فرمائی. بعض انبیاء کے بارے میں فرمایا وَأَنَابَ, وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے, اس طرح سے ان کی تعریف فرمائی. اور بعض جگہوں پر مومنین کو حکم دیا منیبین الیہ واتقوہ, اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹو اور اس سے پوری طرح سے ڈر جاؤ, اس کے احکام بجا لاؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو. جب ہم نے انابت کا یہ معنی جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ, اللہ کی طرف پلٹو, اور یہ بھی جان لیا کہ انابت یہ بندگی ہے, عبادت ہے, اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے, تو پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایسی انابت, ایسا پلٹنا جو اللہ کی طرف خاص ہے, ویسا اگر ہم کسی اور کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. اور جیسے میں نے شروع میں بتلایا, عام طور پر اردو میں رجوع ہونا, پلٹنا, یہ اپنے جسم کے ساتھ پلٹنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. پلٹ جاؤ تو کیا کہتے ہیں, جس طرف میں ہے اس طرف سے کسی دوسری سمت پلٹتے ہیں. لیکن یہاں اصل انابت کا لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کے لیے. اب اگر کوئی آدمی اپنا دل اللہ کے حوالے کر کے اس کی طرف پوری طرح پلٹے بغیر کسی اور ولی, کسی اور بزرگ, کسی اور پیر کی طرف پلٹے, اس کا دل پوری طرح غیر اللہ میں لگا ہوا ہے,
اگرچہ کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز بھی پڑھتا ہوگا، رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہوگا، حج کرنے کے لیے مکہ بھی آتا ہوگا، لیکن جیسے سچا واقعہ شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو مطاف جو کہتے ہیں کعبہ کے اطراف میں جہاں طواف کرتے ہیں مطاف، وہ جگہ تو ایک دم فل رہتی ہے خاص کر ایسے دنوں میں، لیکن آج سے کئی سال پہلے اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایسے کنارے تھے مطاف میں ہی جہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی رہنے والی کچھ خواتین باتیں کر رہی ہیں، باجی کیسا لگا؟ پہلی مرتبہ وہ مکہ آئی ہوئی تھی، کہا بہت اچھا تو ہے لیکن وہ اپنے اجمیر والے بابا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غور کریں کیوں میں یہ واقعہ لے آیا؟ یہ ہے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئی ہے، طواف سعی وغیرہ کر لی ہے، وہاں نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، لیکن جب ان کا دل غیر اللہ سے، ان کا دل غیر اللہ میں اٹکا ہوا ہے، ان کا جو دلی تعلق ہے وہ اپنے کچھ باباؤں اور ولیوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ کے اس گھر پر آنے کے باوجود انہیں وہ تسلی، وہ اطمینان، وہ ایمان، وہ دلی قوت نصیب نہیں ہے۔ اللہ ایسی بری حالت سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس لیے ہمارے دعاؤں میں کیا ہے پتہ ہے؟ خاص طور پر تراویح میں بعض ائمہ کرام قنوت میں دعائیں کرتے ہیں، وَاجْعَلْنِي لَكَ ذَكَّارًا وَلَكَ شَكَّارًا وَإِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا۔ اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمارا دل کس سے لگا رہے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی کتنی بڑی سے بڑی آ جائے، یا علی المدد، یا غوث المدد، اس طرح کے نعرے ہمارے پاس لگاتے ہیں لوگ، لگاتے ہیں نا؟ وہ آگے استغاثے میں بھی یہ بات آئے گی، لیکن یہاں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کا دل جیسے اللہ کی طرف پلٹ کے رہنا چاہیے ویسا نہیں ہے، اس لیے ان کی زبان پر بھی اللہ کا ذکر آنے کے بجائے مشکل موقعوں پر کسی اور کا آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کے اس سبق کو سمجھو اچھی طرح سے۔ کہتے جائیں، مثالیں دیتے جائیں تو بہت ساری ہوں گی، لیکن آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور عبادت کی قسم ہے استعانت، مدد طلب کرنا۔ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ اچھا، روزانہ ہم اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ ایک آیت پڑھتے ہوئے، بتائیں گے کون سی آیت؟ شاید دیکھ لیے ہوں گے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، یہ صرف زبان سے رٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کل بھی بتلایا تھا، پرسوں بھی بتلایا تھا، عربی ادب، عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ الفاظ میں جو ترتیب ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ ترتیب الٹ کر دی جاتی ہے۔ جیسے کل مثال کیا دیا تھا میں نے؟ بسم اللہ توکلت، بھول گئے دعا؟ علی اللہ، گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا، توکلت کے بعد علی اللہ آتا ہے، لیکن توکل کی دلیل میں کل ہم نے جو آیت پڑھی وعلی اللہ فتوکلوا، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ حصر والقصر، یعنی اللہ ہی کا ذکر خاص کر کے پہلے کیا گیا، اس کی اہمیت کو بتانے، اور یہ کام کسی غیر اللہ سے ہرگز ہرگز نہیں ہونا اس کے لیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، عربی کے اعتبار سے اضربک، میں تمہیں ماروں گا، اطعمک، میں تمہیں کھلاؤں گا، کا یہ جو ہے نا لفظ،
آخر میں آتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری کے بجائے کیا ہے؟ ایاک نعبد. نستعینک، ایسا کہنے کے بجائے ایاک نستعین. اچھا آپ میں سے کوئی بتائیں گے دعاؤں میں سے ایک جگہ پر نستعینک بھی ہے؟ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک پڑھا کرتے تھے. تو ہے عربی کے اعتبار سے دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایاک پہلے استعمال کیا تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ جیسے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے، تو عبادت میں مدد دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو مدد صرف اور صرف اسی سے طلب کی جائے گی. مدد صرف اسی سے طلب کی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں حدیث بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ اس کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو کس سے مدد طلب کرو؟ باللہ. یہاں پر بھی ایک خاص معنی ہے، اللہ کی بھی، ایسا معنی ہوگا. کیا معنی کریں گے یہاں پر؟ اللہ ہی سے مدد مانگو یا اللہ کی بھی مدد مانگو؟ ہاں یہ بات اچھی طرح سے ہمیشہ ذہن نشین کر لیں. لیکن اب آئیے آگے ایک اور اہم بات اس سلسلے میں. یہاں جس مدد طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے استعانہ، اس کا جو اصل لفظ ہے عین واو نون عون، یہ جو مدد ہے یہاں پر وہ جس کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہ ہو. آئی سمجھ میں بات؟ کیسی مدد؟ صرف اللہ سے طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کی طاقت سوائے اللہ کے کسی اور میں نہ ہو. اب اگر دنیا کے آپس کے کچھ کاموں میں جس کی طاقت لوگوں میں موجود ہے تو وہاں مدد کرنا، مدد مانگنا جائز ہے نہیں ہے؟ جی ہاں. یہاں پر تو عون ہے جس کا ترجمہ ہم مدد کرتے ہیں، اور ایک لفظ عربی میں آتا ہے نصر، مدد کے معنی میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کی جائے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مدد کرو. اور سورہ مائدہ کے تقریباً شروع میں ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کون سی مدد ہے؟ یہ جس کی طاقت ہم آپس میں ایک دوسرے میں رکھتے ہیں. لیکن جس کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہو، ہم کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ وغیرہ سے وہ مدد طلب کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور لمبی بات کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اتنا اس میں کافی ہے. آئیے استعاذہ. استعاذہ عود سے ہے، عین واو ذال. استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا. کسی نقصان کا ہمیں خطرہ ہے تو ایسے موقع پر پناہ طلب کرنا، اس نقصان سے بچنے کے لیے اس سے بڑی طاقت سے. یہاں اس کے اندر 3 رکن ہوتے ہیں، 3 گوشے سمجھیے. ایک پناہ مانگنے والا، دوسرا کس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا ذکر، اور کس کی پناہ لے رہا ہے اس کا ذکر. پناہ مانگنے والے تو ہم ہوئے، اب جس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے وہ دیکھا جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے حساب سے اس کا انتخاب کیا جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ کسی نے آپ کو میسج کر دیا کہ آج رات آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑے گا، ہم آ رہے ہیں، چپ چاپ ہمارے حوالے کر دینا سارا کچھ،
کچھ بھی شور مچایا سب کی جانیں چلی جائیں گی. کبھی کبھی ایسے بھی ڈاکہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں نا. اب آپ کسی پولیس کی مدد لیتے ہیں, کسی پولیس کی پناہ میں آتے ہیں نا, تو کیا شرک ہے؟ نہیں. کیوں؟ دنیا کے اندر ایک ایسا خطرہ جس کے ٹالنے کی اس سے زیادہ کچھ طاقتور لوگوں میں موجود ہے, ہم اس سے شیلٹر لے رہے ہیں, پناہ لے رہے ہیں, تو یہ شرک میں نہیں آئے گا. لیکن جس چیز کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے, جنات, آسیب وغیرہ, ان سے بچاؤ کے لیے کسی بابا کا کوئی کڑا پہن لیں, تعویذ اس کا نام دے دیں, کوئی کالا دھاگا منکا وغیرہ پہن لیں, نہیں فلاں بابا نے دیا ہے. اب آپ ان سے پناہ طلب کر رہے ہیں ایسی چیز میں جس کی طاقت ان میں نہیں ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا. اور اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ قل اعوذ برب الناس, کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی. اور بھی اسی طرح سے قل رب الفلق پوری سورت اور قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو یہ عبادت کی ایک ایک قسم اور اس کی دلیل کو جو ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عبادت کی ان قسموں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیں گے بہت خطرناک شرک میں پڑیں گے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.